کہ یہ نہیں تھا وہ تھا, ہمارا یہ مطلب نہیں تھا, ہمارا وہ مطلب نہیں تھا. دیکھیں میرے کہنے سے بڑا فرق پڑتا ہے, میرے پوائنٹ آؤٹ کرنے سے بھی. جب میں بیان بھی دیتا ہوں تو یہ بھاگنا شروع کر, پھر ان کے پاس ایک ہی حل ہے, وہ کسی نہ کسی اپنے کرندے کو کہہ دیتے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی ذاتی حملہ کرو, پھر وہ میرے خلاف بیان ذاتی حملہ یہی آ جاتا ہے نا 7 بجے کے بعد جو بات کریں اس کو سمجھ مارو, یا 6 بجے کے بعد, یا جو یہ تو سب جانتے ہیں, آپ بھی مجھے جانتے ہیں پہلے سے. جی جی, میں سارا دن کام کرتا ہوں, شام کو بھی دن کو بھی آپ 1000 دفعہ مجھے ملے. ویسے آپ کا کوئی مسئلہ مجھے لگتا ہے, آپ صبح 6 بجے اٹھتے ہیں, رات کو 2 بجے سوتے ہیں, کیا پرابلم کیا ہے آپ کو؟ نہیں, آپ کو ٹائم کا فرق ہے. میں 7 بجے اٹھتا ہوں اور میں 1 بجے سوتا ہوں. اچھا چلیں 2-4 گھنٹے اوپر نیچے ہو گیا. اچھا لیکن وائی ایٹ دس ایج؟ آئی ایم اے ورکہولک. اوکے, آئی لائک ٹو ورک, آئی لائک ٹو ریڈ. میں 3-4 گھنٹے روز پڑھتا ہوں. اچھا, وہ مجھے شوق ہے. ٹھیک, تھوڑا سا اس پہ کتابیں جو پڑھتے ہیں آپ, یا جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں اس پہ اینڈ میں آؤں گا. ذرا دھماکہ ہوا اتنا بڑا, ٹھیک ہے, ریزیڈینشیل ایریا میں ہوا, ٹھیک ہے, اور اچھا میں آپ کو ایک بات کروں گا ابھی جی, جو آپ بے شک, دس از بریکنگ نیوز فار TV1. اوکے, نیوز 1. اوکے, نیوز 1. بریکنگ نیوز یہ ہے کہ یہ ادارہ جس پہ دھماکہ ہوا ہے یہ کوئی وفاقی حکومت کا ادارہ نہیں ہے, پروونشل کا تھا, نہ یہ کوئی آفیشیل ادارہ ہے. اس لیے میں اس پہ بھی بریفنگ دے رہا ہوں. یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ ادارہ جو ہے نہ یہ وفاقی حکومت کا ادارہ ہے, نہ پہلے خبر آئی FIA کا ادارہ ہے, کوئی اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کا ادارہ یہ نہیں ہے. اچھا, یہ ایک غیر ان آفیشیل ادارہ ہے جو وہاں سیٹ اپ کیا گیا تھا, اور اس کی نگرانی رانا مقبول, ایک مشہور انکاؤنٹر اسپیشلسٹ جو سندھ میں مفرور ہیں, جو ایک زمانے میں آئی جی سندھ ہوتے تھے, بالکل, جن کے ساتھ اتنی سیکیورٹی جاتی جو انٹیریئر منسٹر کے ساتھ نہیں جاتی تھی, اور جنہوں نے صدر آصف علی زرداری پہ جو حملہ ہوا ہے اور جو زبان کاٹی گئی ہے یہ ان کے نگران میں. رانا مقبول اینڈ میجر مشتاق یہ اس ادارے کو چلا رہے تھے. سو آپ کے کہنے کا مطلب یہ پرائیویٹلی اس کو آپریٹ کیا جا رہا تھا, اور تو کوئی وجہ ہے نہیں. اچھا, یہ کس کے نیچے آیا یہ ادارہ, یہ کس کے خرچے پہ یا کس کی ذمہ داری پہ یہ ادارہ چلایا جا رہا تھا. مجھے وہاں کے مقامی لوگوں کے خطوط آئے ہیں اس سارے حملے اور اس سارے دھماکے کے بعد کہ یہاں رات کو چیخوں کی آوازیں آتی تھیں, یہاں انٹیروگیشنز ہو رہی تھیں, اور ہمیں نہیں پتا یہاں کیا ہو رہا تھا. You mean to say this was a torture cell? This was a torture cell. And nobody is owning up to it in the Punjab government. Who is responsible for this torture cell? آپ نے 2 لوگوں کا ذکر کیا. یہ تو میں جانتا ہوں, مجھے انٹیلیجنس بریفنگز ملی ہیں. اچھا, لیکن پنجاب حکومت کی طرف سے ابھی تک مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ کون سا, یہ ریزیڈینشیل علاقے میں ماڈل ٹاؤن میں آپ نے کس بیسس پہ ایسا سیل لگایا ہوا ہے, اور اس سیل کا کام کیا ہے. آپ کے پاس اور بڑے CID انٹیروگیشن سینٹرز ہیں, وہ چونگ میں ہے بہت بڑا, جہاں بڑے لوگ آپ نے انٹیروگیٹ کیے ہیں, اور بھی سیلز ہیں, تھانوں کے ساتھ بھی کمرے ہوتے ہیں جہاں انٹیروگیشن ہوتی ہے. وہ سب باتیں ہمیں پتہ ہے, لیکن اس جگہ کا کیا مطلب ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں لگانا, اور ان لوگوں کے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ رانا مقبول اس کے نگران میں آپ کر کیا رہے ہیں. اب یہ دہشت گردی کے ساتھ فلرٹ کرنا, یہ جو سارا تماشا ہوا ہے ود دی کالا دم جماعت, اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو, مجھے تو اور بھی بڑی عجیب قسم کی انفارمیشن آ رہی ہے لیکن وہ ویریفائڈ نہیں ہے. جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں وہ ابھی تک حقائق. یہ ویریفائڈ ہے. یہ ویریفائڈ. This was a torture cell? It was a torture cell. It was being run by outsourced, official نہیں تھا, outsourced by the Punjab government. اور ہو کیا رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اس کے بارے میں حقائق نکل آئیں گے, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وفاقی حکومت کا اس جگہ سے کوئی تعلق نہیں تھا, نہ یہ FIA کا سیل ہے, نہ IB, نہ کسی اور کا, نہ ISI کا, کسی کا. کیا ہیلپ آؤٹ کرے گی آپ کو سینٹر اس بارے میں؟ ابھی تو میری بریفنگ ہوگی آج, اور بھی ہوگی. اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ آئی تھنک ول ٹیک اپ دا میٹر, اور میں ان سے پوچھوں گا, میں خود خط لکھوں گا ٹو دی منسٹر آف انٹیریئر کہ آپ مجھے سمجھائیں کہ یہ کیا ہے سیل. اگر آپ کو اس کے بارے میں علم ہے تو مجھے بتائیں, یا آپ صوبائی حکومت سے پوچھیں کہ کیا ٹارچر سیل آپ نے لگایا تھا ریزیڈینشیل ایریا کے اندر. یہاں دھماکہ ہوا ہے, اتنے لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں, اتنے لوگوں کو خطرہ ہوا ہے.
کیونکہ دیکھیں یہ جو ہے نا دہشت گرد ادارے جو ہیں، یہ تنظیمیں جو ہیں، ان میں اسپلنٹر سیلز ہوتے ہیں، ان میں لڑائیاں ہوتی ہیں. آپ ایک بندے کو پکڑتے ہیں، دوسرا دشمن ہوتا ہے. اور اب یہ نہیں ہے کہ یہ عام قسم کے ہیں، ان میں تو بڑے اب تو اسلحہ بھی آ گیا ہے، ایکسپلوزیوز آ گئے ہیں، اس طرح کی ٹیکنالوجی آ گئی ہے. تو یہ تو بڑے خطرناک ہو گئے. تو پتہ نہیں کس کے کہنے پہ یا کس کے نگران میں یہ سارا کام ہو رہا تھا. لیکن ہاؤ کم کہ دی سیکرٹری پروسیکیوشن آف دی پنجاب گورنمنٹ، واٹ از ہی گاٹ ٹو ڈو ود اٹ؟ اس کا کیا تعلق؟ اگر آپ مجھے کہیں کہ ڈی آئی جی سی آئی ڈی ہے یا آئی جی اس نے اس کے نگران میں تو ٹھیک ہے، تو سیکرٹری پروسیکیوشن کا کیا تعلق اس سے؟ بریفنگ آپ کو ہو جائے گی، آپ کو بتا دیا جائے گا، آپ پھر ایک خط لکھیں گے؟ نہیں جی، پھر میں آئی ول ہینڈ اٹ اوور ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ. فیڈرل گورنمنٹ کو؟ جی. فیڈرل گورنمنٹ اس میں کیا کرے گی؟ دے شوڈ ڈیل ود اٹ. کیا ریزلٹ کیا نکلیں گے؟ کچھ ریزلٹ نہیں نکلتے. دیکھیں ہر چیز کا کچھ نہ کچھ رزلٹ نکلتا ہی رہتا ہے. اگر ایک لا منسٹر آپ کا پنجاب کا اٹھ کے لشکر جھنگوی کے لوگوں کے ساتھ پھرتا رہے، الیکشن کی کمپین چلاتا رہے، آج تک کوئی ریزلٹ نہیں نکلا. الٹا آپ کو جو خط کا جواب مل رہا ہے وہ آپ کو کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ سینٹر سے کیا مانگ رہے ہیں؟ سینٹر کیا دے گا آپ کو؟ بام بلاسٹ ہوتا ہے اتنا بڑا ریزیڈینشیل ایریا میں، اتنا بڑا بام بلاسٹ وہاں پہ ہوتا ہے، وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ سے آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا تو فیڈرل گورنمنٹ دیکھیں دے ہیو ٹو آپشنز، اور ہمیشہ ہی ہوتا ہے یہ. اگر یہ سوال بھی پوچھیں اور پریشر بھی ڈالیں صوبائی حکومت میں، تو آئندہ یہ وہ باتیں نہیں کریں گے یا وہ ان سے خبردار ہو جائیں گے. جس طرح میں جب چیزیں ان کو کہتا ہوں وہ بے شک شور مچاتے ہیں اور اپنے 2-3 کرندے بلا کے مجھے پرسنلی قسم کے غلیظ زبان میں میرے خلاف باتیں کرتے ہیں. میں ان چیزوں سے آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیس. میرا ایشو یہ ہے کہ یہ چیزیں روکی جائیں. اور جہاں تک قومی جب نیشنل سیکورٹی ایشوز ہیں تو پھر ایز اے پاکستانی نیچرلی میں کنسرنڈ ہوں. اس سے صرف گورنر کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی صوبائی رک کچھ نہیں رہا، کچھ بھی رک نہیں رہا. ایونچولی تو رکے گا، رکنا پڑے گا. کب رکے گا؟ نہیں، کئی طریقے ہیں روکنے کے، میں ابھی تو سارا ڈسکس نہیں کروں گا. فیصلہ آباد میں اتنا بڑا ایشو ہو گیا، آپ کا منسٹر وہاں پہ پنجاب کا پھر رہا ہے، اس کے بعد فیصلہ آباد کا جو آپ نے دیکھا، اس کے بعد کیا انسیڈنٹ ہوا؟ بم بلاسٹ ہو گیا. وہاں پہ ٹارچر سیل ہے، آپ نے خود ایڈمٹ کیا. ٹارچر سیل کے اندر وہاں پہ جن لوگوں کو ٹارچر ملتا رہا، اٹ واز ریٹیلیشن تھا. دس واز ریٹیلیشن. جو سمجھ آتی ہے بات کی، ریٹیلیشن تھا. اب آپ انتظار کرتے رہیں گے کہ سینٹرل گورنمنٹ آئے، فیڈرل دیکھیں گورنمنٹ آئے؟ حکومتیں چلتی ہیں اپنے ٹائم پہ، لیکن میرا ایک کام ہے کہ میں کم از کم نگران کروں، میں پوائنٹ آؤٹ کروں، میں پریشر ڈالوں، میں اپنا رول پورا ادا کروں ایز دی کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف دا پروونس. اب یہ نہیں سنتے بات، یا یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک الگ حکومت بنائی ہوئی ہے، وہ تو بات میں اس پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن ہم دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی کمٹمنٹ ہے کہ ہم جمہوریت چلائیں اور ساروں کو ساتھ لے کے چلیں. تو ہم یا نہ صرف کوشش کریں، ہم وی آر گوئنگ 100 مائلز ایکسٹرا، کہ ہم ہر چیز برداشت کرتے ہیں تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب تک جمہوری عمل چلے تو سب اس میں فائدہ مند ہیں. تو کئی چیزیں جو کہتے ہیں نا زہر کی گولیاں ہمیں کھانی پڑتی ہیں، تو اگر یہ زہر کی گولیاں کھانی ہیں تو ہم کھا لیں گے، لیکن ہم چاہیں گے کہ جمہوری عمل برقرار ہے. آپ زہر کی گولیاں کھا رہے ہیں اور پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب جا کے ان کے ساتھ پائے کھا لیتے ہیں، جا کے ناشتہ کر لیتے ہیں. نہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. پرائم منسٹر کا تو بڑا کلیئر ایم ہے کہ سب کو لے کے جانا چاہتا ہے. اب ہی ہیز ہز اون پولیٹیکل رول، آئی ہیو انادر پولیٹیکل رول آلسو. آئی ہیو ٹو ہیو سرٹن تھنگس. پارٹی تو ایک ہے نا، پارٹی ایک ہے، لیکن مختلف لوگوں کے مختلف رولز ہیں. پرائم منسٹر نے تو قومی سطح پہ سب کو دیکھنا ہے، قومی سطح پہ سب کو لے کے چلنا ہے، اور ان کو نیشنل اسمبلی چلانی ہے، ان کو سارے بین الاقوامی اداروں سے ڈیل کرنا ہے. ان کی تو بڑی ذمہ داریاں ہیں، ان کا تو بڑا ٹف جاب ہے، کیونکہ ان کو دیکھیں ہر صوبے میں مختلف پارٹیز ہیں. وہ لوگ بیٹھے ہوئے جو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ہم ان کو بھی لے کے چل رہے ہیں. اور ہم نے ایک نئی قسم کی سیاست شروع کی ہے پاکستان میں کہ ہم نے مخلوط حکومتیں چلائی ہیں. ہم نے ساروں کو پاورز تقسیم کیے ہیں، ہم نے سب کو لے کے چلے. آپ جانتے ہیں نا پہلے ماضی میں تو یہ ہوتا تھا کہ ایک کی کامیابی دوسرے کی بربادی ہوتی تھی، لیکن ہم نے اس کو ایک نئی سیاست دی ہے پاکستان کو جہاں ہم ہر ایک کو حصے دار بنا رہے ہیں. دیکھیں دل سے تو نہ آپ لوگ ان کے ساتھ ہیں، نون لیگ والوں کے ساتھ، نہ نون لیگ والے. ہم تو دل سے ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارے پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے دونوں کا فائدہ جو ہے نا
وہ اس میں ہے کہ یہ جمہوری عمل چلے. اگر یہ جمہوری عمل نہیں چلے گا تو نہ ان کو فائدہ نہ ہمیں فائدہ. میں یہ تو نہیں اپنی کہتا باری کا انتظار کر رہے ہیں آپ لوگ، جائیں گے کریں ان اپنی کی باری کا انتظار، ان کو کرنا بھی چاہیے، کیوں نہ کریں. اور ہم ان کو پوری باری دیں گے، وہ الیکشن لڑیں 2013 میں. اگر وہ جیتے ہیں تو جیتے، ہمیں تو کوئی اعتبار نہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ وی ہینڈ اوور ٹو اے ڈیموکریٹک سویلین گورنمنٹ. ہمارا کام اگر یا ہماری ہوگی اور انشاءاللہ ہماری حکومت ہوگی. اگر ہماری حکومت نہ بھی ہو تو اگر ہم نے ایک اور سویلین پارٹی کو ہینڈ اوور کی حکومت تو میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری بہت بڑی فتح ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا. میں اس پہ آگے چلوں گا جی، لیکن ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. ایشین ٹائیگر کہا جاتا تھا میاں نواز شریف صاحب کو. ایشین؟ جی ہاں ایشین ٹائیگر کہا جاتا تھا جب آئی بی کے سابق آئی بی کے کچھ چیف ایسے تھے جو صبح ناشتے میں جا کے ملا کرتے